چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تصوف سارا حسن خلق، تصوف سارا حسن خلق، حسن اخلاق، لوگوں سے حسین طریقے سے برتاؤ کرنا۔ تصوف کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان میں احسان کہا۔ کیا؟ حدیث کی زبان میں تصوف کو احسان کہا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور احسان تصوف ہے زبان مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسان کا لفظ، اس کا جو مادہ وہ حسن ہے۔ ایمان کا مادہ امن ہے۔ کیا؟ جس بندے سے امن ملے، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن ملے، جسموں کو، زندگی کو، عزت کو، جس سے امن ملے، امن و امان، سمجھو یہ ایمان والا ہے۔ جس سے امن ملے سمجھو یہ ایمان والا ہے۔ امن و سکون، امن و سکون ملے سمجھو ایمان والا ہے۔ اور جس بندے سے آپ کی عزت، شہرت، ناموری، زندگی، عزت، آپ کی ذات، جان، مال، اس کو سلامتی ملے تو سمجھو یہ اسلام والا ہے، اس کے پاس اسلام ہے۔ سلامتی ملے، جان کو، مال کو، عزت کو، ہر شے کو سلامتی ملے تو سمجھے کہ یہ پیکر اسلام ہے، مسلم ہے، صحیح۔ اگر طبیعت کو، زندگی کو، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن اور سکون ملے تو سمجھو ایمان والا ہے۔ اور اگر اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کی باتوں میں حسن ملے، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن کر اپنی طبیعت میں حسن آئے، اخلاق کا حسن آئے، عبادت کا حسن آئے، تواضع کا حسن آئے، ہر چیز کا حسن ملے تو سمجھو احسان والا ہے۔ یہ پہچان ہے مسلم کی، مومن کی، محسن کی۔ تو تصوف سارا حسن ہے، تصوف احسان ہے، احسان حسن سے ہے، تصوف سارا حسن ہے۔ صوفی کا چہرہ رنگ شنگ نہیں دیکھتے، سفید ہے یا کالا ہے یا سانولا ہے، نہیں، جو بھی رنگ ہو چہرہ حسین ہوگا۔ کیوں کہ اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ دار ہے۔ جب بولے گا اس کی بات سنو گے، اس کا کلام اور گفتگو حسین ہوگی، کیونکہ اس کا کلام اس کے دل کا آئینہ دار ہے۔ وہ معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ حسین ہوگا، اخلاق کرے گا، اخلاق حسین ہوگا، آپ سے بیہیو کرے گا، ڈیل کرے گا، بیہیویئر حسین ہوگا۔ الغرض سر تا پا ساری زندگی حسین ہو تو سمجھو صوفی ہے، عارف ہے، اللہ والا ہے، اس کے پاس تصوف ہے۔ تو آپ نے فرمایا حسن خلق کی تعریف کیا ہے؟ حسن الخلق کف الاذى عن الناس، لوگوں کو تکلیف دینے سے ہاتھ ہٹا لینا۔ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے، بس سادہ سیدھا۔ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی رنج نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط ہے، شرط یہ احتمال الاذى عنہم بلا حقد ولا مکافات، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ایک شرط، اور جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، جو آپ کو تکلیف پہنچائیں اس پر دل میں اس کے لیے بغض اور عداوت بھی نہ آئے اور انتقام کی خواہش بھی نہ آئے۔ دوہرا عمل، اس کا نام حسن خلق اور یہ تصوف ہے۔ یعنی آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے،
اب رہ گئی دوسرے کی بات، اور وہ دوسرا اگر آپ کو تکلیف پہنچائے، خواہ گالی دے، زبان سے پہنچائے، آپ کے خلاف غیبت کرے، تہمت لگائے، چغلی کرے، حملہ کرے، برا بھلا کہے، آپ کو اذیت دے، تکلیف دے، تو اس تکلیف پر آپ کے دل میں اس کے لیے بغض و عداوت بھی نہ آئے اور بدلہ لینے کی خواہش بھی نہ آئے، ریونج لینے کی خواہش بھی نہ آئے۔ فرمایا اگر یہ دو خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو جائیں ظاہر اور باطن میں، تو آپ کا خلق حسین خلق ہے، اور خلق حسین ہو جائے تو یہ تصوف ہے، یہ ولایت ہے، یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر حضرت سری سقطی نے فرمایا احسن الاشیاء خمسۃ، ان سے کسی نے پوچھا کوئی 5 چیزیں ایسی بتائیں جو بڑی حسین ہیں، جو بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی عجیب ہیں، بڑی پیاری چیزیں بتائیں، کیا ہے 5؟ فرمایا البکاء علی الذنوب، گناہوں پہ رونا آنا۔ اگر گناہ کر بیٹھے تو آنکھوں کو رونا آ جائے، آنکھ اور دل روئیں، فرمایا تو رونا بڑی حسین شے ہے۔ وَإِصْلَاحُ الْعُیُوب، اور پھر اپنے اندر جو عیب، جو گناہ، جو خطائیں، جو کمزوریاں، غلطیاں، عیب، نقص دیکھے ان کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ریفارم کرنا، اصلاح کرنا، کریکٹ کرنا اپنی زندگی کو۔ دوسری بات یہ بڑی حسین ہے کہ اپنے آپ ہی اپنی اصلاح کرتا جائے۔ اور تیسرا طاعت علام الغیوب، اور غیبوں کو جاننے والے رب کے ہر امر کی اطاعت کرنا، اس کی ہر بات کے آگے سر جھکانا، اطاعت کرنا۔ وَجَلَاءُ الرَّيْنِ فِي مِنَ الْقُلُوبِ، اور دلوں سے ہر قسم کے زنگ کو اتارتے رہنا، تکبر کا زنگ، حسد کا زنگ، عداوت کا زنگ، گناہوں کا زنگ، نافرمانی کا زنگ، غفلت کا زنگ، حرص و ہوس دنیا کا زنگ، شہوتوں کا زنگ، ہر قسم کا زنگ جو دل پہ چڑھتا رہتا ہے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، ذکر سے، عبادت سے، روزے سے، تلاوت سے، محنت سے، ریاضت سے، ریگ مال مارتے مارتے ہر وقت زنگ کو اتارتے رہنا۔ فرمایا یہ عمل بڑا حسین ہے۔ اور فرمایا اگر یہ 4 کام نہیں کرو گے، یہ 4 کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تکون لکل ما تہوی رکوب، پھر ہر ہوس اور ہر حرص اور ہر شہوت کی اے بندے تو سواری بن جائے گا۔ پھر ہر شہوت تجھ پہ سواری کرے گی، ہر خواہش تجھ پہ چڑھ جائے گی، ہر آرزو تیرے اوپر سوار ہو جائے گی، اور تو گھوڑا بن جائے گا، گدھا بن جائے گا، سواری بن جائے گی۔ ہر شہوت، ہر آرزو، ہر حرص، ہر لالچ، ہر تمنا، ہر شے تیرے اوپر سوار ہو جائے گی، بس بندگی ختم ہو جائے گی۔ بندگی یہ تمنا بھی نہ کرے کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، یہ بھی حرص ہے۔ طلب کرتا، تمنا کرنا کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، میرا یہ درجہ رتبہ ہو جائے، یہ بھی حرص ہے۔ اور یا کہ ہاں یہ زیادہ خطرناک حرص ہے جو نیکی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دوستی ترک ہوس کا نام ہے۔ ہائے ہائے، آپ کو کیا کیا سمجھائیں بیٹھ کر۔ جس میں ہوس آ گئی وہ تو دوستی نہ رہی، جس میں ہوس آ گئی، کوئی طلب آ گئی، کوئی حرص آ گیا، وہ تو بولیے نا دوستی ہی نہ رہی، وہ تو سودا ہو گیا، کاروبار ہو گیا۔ اور میں ولی ہو جاؤں، میں کتب ہو جاؤں، میں ابدال ہو جاؤں، جنت میں فلاں درجہ آ جائے، یہ سارا کچھ تو جب آپ نے یہ طلب کر لیا، اس کا حرص اور آرزو کر لی، تو وہ یہ تو دے دے گا اگر آپ حقدار ہیں، پر دوستی نہیں دے گا، اس کی دوستی ارزاں شے نہیں ہے۔
جو رتبوں اور درجوں کے طالب ہیں انہیں درجے دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، انہیں دوستی کا درجہ نہیں دیتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو سوائے دوست کے کوئی طلب نہ رکھے، جو سوائے دوست کے، بولیے نا، کوئی طلب ہی نہ رکھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئی، بڑا بخار ہو گیا، لوگ عیادت کو آتے پوچھتے کیا ہوا، تو کسی کو نزلہ بتا دیا، کسی کو زکام بتا دیا، کسی کو ٹائیفائڈ، ایسے ہی میں لفظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیا ہو گیا، سردی لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو لوگ جیسے آتے رہے بتا دیتے، اس وجہ سے بخار ہو گیا۔ حضرت حسن بصری آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ولی ولی سے، عارف عارف سے ملنے آ گیا، عاشق عاشقہ سے ملنے آیا، تو پوچھا رابعہ اصل بات بتاؤ، ہوا کیا، یہ بخار کیوں ہوا؟ یہ نزلے زکام کی بات چھوڑو، یہ ڈاکٹروں کو بتاتی رہنا ہے، ڈاکٹروں کو بتاتے رہنا، میڈیکل کمیٹی کو، اصل بات بتائیں، یہ اتنے دل سے بخار نہیں جا رہا، سخت اتنا طویل کیوں ہوا؟ تو وہ چونکہ راز والے تھے، ان کو راز بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے کرتے جنت کا ذکر آ گیا۔ جنت کا جو ذکر آیا تو جنت الفردوس کا اور جنت کی نئی نعمتوں کا ذکر آیا، اور تو وہ پڑھتے پڑھتے اتنا دلکش بیان تھا کہ دل میں آرزو اور خواہش پیدا ہوئی کہ مولا مجھے یہ جگہ عطا کر، جنت کی یہ نعمتیں، جنت کی یہ نعمتیں عطا کر۔ بس ادھر یہ خواہش پیدا ہوئی، ادھر رب کی طرف سے ایک جھڑکی آئی، عتاب آیا، اس نے جھڑک دیا، ایک آواز آئی، کہا رابعہ دوستی اور عشق کا دعویٰ ہم سے اور ہوس جنت کی، جنت کی راحتوں کی، ایک شے سے دوستی رکھ، یا طالب جنت بن یا طالب مولا بن۔ تو دوستی نام ہے ترک ہوس کا، ترک طلب کا، ترک حرص کا، جس میں حرص آ گیا اس میں دوستی نہ رہی، باقی سب کچھ، تو ہم تو سارے ہی حرص کے بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام چار نہیں کرے گا تو پھر حرص اور ہوس تجھ پر سوار ہو جائیں گے، اپنی سواری بنا لیں گے۔ اور پھر آخری بات آج کی ختم کرتا ہوں، حضرت سری سقطی نے فرمایا من تزین للناس بما لیس فیہ، جو شخص لوگوں کے لیے وہ کچھ بن کے دکھائے اور اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنا حال ایسا بنا کے دکھائے مزین کر کے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے، جو حال اس کا نہیں ہے، وہ بنا کے دکھائے، ساقط عن عین اللہ عز وجل، وہ اللہ کی آنکھ نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ جو چاہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں، اونچا بن جاؤں، وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہونے کی خواہش نہ کرے، خواہش نہ کرے، اسی کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ کیفیتیں آتی ہیں اور عجیب عجیب کیفیتوں پر اللہ والے خوش رہتے ہیں۔ تو آخری بات حضرت ابو الحسن خرقانی کی سنا کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرید تھا، اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض اور بسط کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا؟ قبض اور بسط۔ جب بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ روح درجات بلند ہوتے ہیں، جب اللہ کی قربت ملتی ہے درجے بلند ہوتے ہیں، ولایت میں اور اونچا رتبہ ملتا ہے، اس کی دوستی میں اتما رتبہ ملتا ہے، معارف کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی قربت کے دروازے کھلتے ہیں جوں جوں، تو اس کی طبیعت پہ انشراح پیدا ہوتا ہے، بسط ہوتی ہے، طبیعت کھلتی ہے طمانینت کے ساتھ۔
اور وہ پھر بست کا جب ورود ہوتا ہے، کیفیت بست کا، تو گویا اس کو نظر آتا ہے کہ میرے درجے بلند ہوئے، خدا کی اور قربت ہوئی، اللہ کی رضا ملی، اللہ راضی ہوا، اللہ نے راضی ہو کے اور قریب کیا۔ حالت بست میں وہ دیکھتا جانتا ہے۔ تو اپنے اولیاء اور دوستوں کو عجب سے، کبر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جب درجے بلند کیے تو کہیں وہ دیکھ کر تکبر میں نہ آ جائیں، عجب اور کبر میں نہ آ جائیں، میں نہ آ جائے کہ میرے درجے اتنے بلند ہو گئے، تو ان کو بچانے کے لیے ساتھ ہی قبض کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ قبض یوں سمجھیں جیسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جب پردے کھڑکیوں پر ڈال دیے جائیں تو باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ گاڑی کی اگر کھڑکیاں بند ہو جائیں ساری تو مسافر، گاڑی تو چلتی رہتی ہے تیز مگر مسافروں کو چلنا نظر نہیں آتا، کھٹ 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 کا ہی پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کتنے اسٹیشن گزر گئے۔ تو اپنے بندوں کو وہ ایک پریشانی کی کھٹ کھٹ میں ڈال دیتا ہے، قبض میں، ایک پریشانی میں، بے چینی میں ڈال دیتا ہے تاکہ بچ جائے بندہ عجب سے اور کبر سے، عجب سے اور کبر سے بچ جائے، تو پھر وہ درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے حالت قبض کی کہ میں گر گیا ہوں اللہ کی نگاہ سے، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، حجاب، وہ سمجھتا ہے حجاب آ گیا ہے، مجھے گرا دیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ وہ پھر اس ناراضگی کے تصور میں رونے لگتا ہے، اور روتا ہے اور تڑپتا ہے اور دھوتا ہے۔ وہ جتنا روتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، جتنا گریہ و بکا کرتا ہے، وہ اس کے درجے اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ہے، چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے۔ وہ جتنا روتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، جتنا گریہ و بکا کرتا ہے، وہ اس کے درجے اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ وہی قبض میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں گر گیا ہوں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نکتہ سمجھا دیا ہے نا۔ اب جو بات آگے کہہ رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہے کسی نے، مطلب ہے یہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ہے، پہلے نہیں لکھی گئیں۔ اگر کسی کو قبول ہو تو قبول کر لے، نہ کرے تو بس اس کے علاوہ کہ میرے ذوق نے یہ بات میری طبیعت پہ ایسی کھولی ہے، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ماننا کوئی تو نہ مانے، بس ایک وجدانی ایک ذوقی بات ہے بتا رہا ہوں۔ بس اور قبض کی کیفیت اور اس کے احوال کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ قیام جنت آدم علیہ السلام کا زمانہ بست تھا، اور وہ جو حبوط ہوا تو حبوط کے لیے کوئی واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دانہ کھلا کے جو زمین پہ بھیجا، حبوط ہوا تو رونا رلانا شروع کیا، یہ زمانہ قبض تھا۔ اسی زمانہ قبض میں جو روئے اسی کے نتیجے میں خلیفۃ اللہ علی الارض بن گئے۔ وہ رلانے کے لیے اتارا تھا، رلانے کے لیے اتارا تھا۔ اگر قربت کا احساس رہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، روتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو درجے تیزی سے رونے میں اوپر جاتے ہیں وہ خوش ہونے میں نہیں ہوتے۔ تو پہلے قربتیں دے کے اونچا کر لیا، اور پھر جب چاہا کہ حالت بس میں جہاں تک جانا تھا آدمیت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی آدمی شان آدمیت کو پہنچا دیا، اب اس کو مقام خلافت پر پہنچانا ہے۔ اس کے لیے پھر قبض طاری کی، دانہ کھلانے کے بعد اتار کر زمین پر، اور احساس دیا کہ میں کوئی خطا کر بیٹھا ہوں۔ جب یہ احساس ہوا تو رونے لگے ندامت میں، روتے روتے خلیفۃ اللہ علی الارض ہو گئے۔ تو یہ حالت قبض تھی۔ تو قبض میں بھی درجے اونچے ہوتے ہیں،
औलिया पे अपने अपने मर्तबे और हाल के मुताबिक बस्त और कब्ज होती है। बस्त और कब्ज, तो कभी उन पर कोई हाल तारी होता है। जिस आदमी ने चखे नहीं है ये जायके, उसे क्या पता कि अगर ये इस वक्त इस हाल में है, वो समझता है गिर गया, धुतकारा गया। ये किसी को पता ही नहीं है कि कुर्बत क्या है और अजमत क्या है। हम तो ऐसे ही अटकल पच्चू वाले लोग हैं ना, इसलिए फिर वो रुलाता है, कभी कभी बंदों को तकलीफ देता है, परेशान रुलाता है। और वो फिर दुनियावी तकलीफ पे नहीं रोते। अल्लाह के जो बंदे हैं वो तो दुनिया में के नुकसान हो जाए उस पर तो उन्हें रोना ही नहीं। दोस्ती जो उससे होगी तो दुनियावी तकलीफों पे नहीं रोते। ये भी सुना दूं, आप और हम तो इसलिए रोते हैं ना जी औलाद नहीं है, रोते हैं। मुकदमा हार गए, रोते हैं। डाका पड़ गया, रोते हैं। बीमार हो गए, रोते हैं। कारोबार खत्म हो गया, लुट गए, रोते हैं। हमारा रोना तो इन धंधों में है ना। और या अल्लाह इन चीजों में नहीं रोते, क्योंकि वो तो जब से उसके दोस्त बने हैं वो बने ही तब हैं कि इन धंधों से कट गए हैं। ये सारे धागे कटे तो तब तंद जाके उससे मिली, तब जाके दोस्ती और यारी बनी, जब इधर से सारी यारियां कट गई। अब इधर वो नहीं रोते धोते, न दिल खुश होते हैं न रोते हैं। वो कैसे रोते हैं? अगर उनके दिल में ये एहसास पैदा कर दे कि वो नाराज हो गया है, कि वो रुलाता है, फिर अपनी नाराजगी का एहसास दिलाकर, दूरी का एहसास दिलाकर, हिजाब का एहसास दिलाकर रुलाता। हिजाब होता नहीं है, याद रखना। कब्ज में हिजाब होता नहीं, दूरी होती नहीं, नाराजगी होती नहीं, एहसास दिलाता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, एहसास दिलाया, फरमाया लम नजिद लहू अज़मा, गुनाह किया नहीं है, मैं खुद सफाई दे रहा हूं, मैंने इसका दिल खुद देख लिया है, उसमें इरादा ही नहीं था गुनाह का। तो गुनाहगार कैसे हुआ? खुद सफाई दी, मगर उनको एहसास दिला दिया उतार कर कि गुनाह हुआ है, ताकि रोएं। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह पर यह कैफियत हो गई कब्ज की, तो जंगलों में मारे मारे फिरने लगे, मारे मारे, ये कैफियत हो गई। ये उनका हाल सुनाया है, बस मारे मारे फिरते रहे। तो किसी कामिल से मिले, उसने कहा मारे मारे क्यों फिरता है, मारे मारे क्यों फिरता है? उसने कहा जिंदगी में कोई लज्जत नहीं रही, कोई कैफ नहीं रहा। हिंदी जुबान में एक मिसरा है, मिसरा, वो तो हिंदी जुबान नहीं बोले, वो तो अबुल हसन खिरकान ईरान की बात है। मगर दिल जब कैफ व सुरूर खो जाए, हालत कब्ज में कैफ व सुरूर जाता रहता है। मगर ये अल्लाह ताला हिकमत की वजह से करता है ताकि उज्ब ना आए, ऊंचे दर्जे पर ध्यान न पड़े, यही समझे कि बस रब रूठ गया, रब रूठ गया, और रोता रहे। और रोते में वो रोता रहे, वो उठाता रहे, दर्जे बढ़ाता रहे, तो वो बेकैफ जिंदगी लगती है। तो इसको हिंदी जुबान में किसी आशिक ने कहा था, दलिया बिना बतवा उदास मोरी सजनी। पूछा तेरी जिंदगी का क्या हाल है? उसने कहा दलिया बिना बतवा उदास मोरी सजनी। दलिया कहते हैं दाल को, और बतवा कहते हैं पके हुए चावलों को। ये जो सफेद चावल होते हैं ना, बॉयल राइस, वाइट राइस, पुलाव नहीं, पुलाव और बिरयानी नहीं, ये जो सफेद उबले हुए चावल वो बतवा, और दाल दलिया। वो कहते हैं कि जिस तरह अगर उबले चावल कोई पका के दाल के बगैर दे देना खाने को, चावल उबले हुए हों और उसमें दाल न हो, तो जैसे वो चावल बेलज्जत होते हैं। उदास मोरी सजनी, मेरे महबूब मेरी जिंदगी ऐसे ही उदास बेकैफ हो गई है जैसे दाल के बगैर उबले चावल है। तो फिर वो समझता है कि वो महबूब दूर हो गया है, और उसका ध्यान इसी में रोना इस वजह से आता है। ऐसी दवा दे। तो किसी कामिल ने कहा रोता क्यों है?
تو شیخ کے پاس چلا جا، شاہ ابو الحسن خرقانی کے پاس، خرقان چلا جا اور اپنا حال ان کو بیان کر دینا، اپنا حال انہیں بیان کر دینا، تو ایام زندگی تلخی سے پھر دوبارہ پلٹ آئیں گے مٹھاس کی طرف۔ وہ سفر طویل کرتا 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 خرقان پہنچا، سیدھا ان کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، ادب آداب اور القاب کے ساتھ آپ کا نام لیا کہ حضرت صاحب گھر پہ ہیں؟ حضرت قطب عالم غوث الاقطاب حضرت قطب عالم شاہ ابو الحسن خرقانی شیخ حضرت شیخ گھر پہ ہیں؟ اب تو ہر کوئی قطب عالم ہے نا، آج تو ہر کوئی قطب عالم جی۔ تو جب یہ پوچھا تو اندر وہ نہیں تھے، تو ان کی زوجہ محترمہ گھر پہ تھی، ان کی زوجہ محترمہ ذرا گرم مزاج تھی، خاصی گرم مزاج تھی، خاصی گرم مزاج تھی، تند خو تھی، گرم مزاج سے بھی ذرا زیادہ تھی۔ اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی اور بڑا اونچا بولتی رہتی تھی۔ انہوں نے جب ان کی القاب سنے اپنے شوہر کے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کے، تو وہ غضبناک ہو گئیں، تو وہ بڑی گرم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ساری دنیا میں کہاں سے آئے ہو؟ فلاں سے چل کر، اتنا لمبا سفر کر کے تم نے محنت برباد کی، دن برباد کیے، تمہیں یہی شیخ ملا تھا؟ اس کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتی ہوں؟ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے 40 سال ہو گئے اس کے ساتھ وقت گزارتے، اس کو میں بہتر جانتی ہوں حضرت صاحب کو کہ تم جانتے ہو دور سے؟ یہ کوئی حضرت صاحب نہیں ہے، پتہ نہیں جو کچھ جی میں آیا اور طبیعت مبارکہ میں آیا، جوش اور جلال میں تھی تو سارا نکال دیا، سب کچھ نکال دیا۔ وہ بیچارہ پہلے قبض میں تھا، حالت قبض میں، اب اس کے بعد معلوم نہیں مزید کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ زاروں قطار رو 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 کے طرف کہ اس کا حال خراب ہو گیا کہ یہ میرے شیخ کا گھر میں یہ حال ہے، بڑا پریشان حال، تڑپتا روتا، چیخیں نکل گئیں۔ محلے داروں نے دیکھا، اس کو بلا لیا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی کو ملنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے محلے دار گلی والے کہ جاؤ، جنگل میں ہوں گے، لکڑیاں کاٹنے اکٹھی کرنے گئے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے، وہ ان کا رزق ہے، رزق حلال ہے، جنگل میں جاؤ، اور جو کچھ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا بس بھول جاؤ، یہ ان کا رتبہ نہیں ہے، وہ تمہیں وہاں نظر آ جائے گا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو دور سے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ببر شیر پر سوار آ رہے تھے، اور کاٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا ببر شیر پہ رکھا ہوا تھا، شیر کو گدھا بنایا ہوا تھا، لکڑیوں کا گٹھا شیر پر تھا، اور ہاتھ میں چابک تھا، وہ جو مارتے ہیں، وہ بہت بڑے سانپ کی تھی، ایک زہریلا جنگل کا سانپ زندہ، اس کو چابک بنایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور شیر کو گدھا بنایا ہوا، اس پر لکڑیوں کا گٹھا لے کے مستی سے آ رہے تھے، شیر بھی تابع، سانپ بھی تابع۔ جب آپ کو روتا ہوا، اس مرید کو روتا ہوا دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے سمجھ گئے۔ ابھی قبض کا تو نہیں پتا تھا نا کہ حالت قبض کی وجہ سے آیا تھا، وہ یہ سمجھے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے، اس لیے دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ گھر سے ہو کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ فرمایا تو پھر تم نے بہت کچھ سنا ہوگا؟ جب وہ کچھ سنا ہے تو تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ فرمایا رو نہیں، یہ جو درجہ دیکھا ہے کہ شیر میری سواری ہے اور سانپ میرا چابک ہے، یہ درجہ زوجہ کی انہی باتوں پہ صبر کرنے کے نتیجے میں ملا۔ 40 سال ان کی باتوں پہ صبر کیا ہے، 40 سال زوجہ جو رفیقہ حیات ہے اس کی باتوں پر صبر کیا ہے، تو رب نے اس درجے پر پہنچایا۔ تو پوچھا تو پھر اللہ نے اگر یہ بات ہے تو ایک نقطہ اور کھول دیں، ایسی زوجہ آپ کو کیوں دی؟
ایسی زوجہ کیوں دی؟ وہ جواب دیتے ہیں ایسی بیوی اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے، اس نے میری محبت ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو ساری مخلوق میری عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے۔ جب ساری دنیا میں ہر طرف سے ادب ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اور ساری خلق محبت کرتی ہے اور میں مقبولیت دیکھتا ہوں، تو مخلوق کے ادب اور تعظیم کی انتہا دیکھ کر کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ نفس میں عجب اور خود بینی نہ آ جائے کہ میرا اتنا درجہ، اتنا رتبہ کہ اللہ نے مجھے محبوب جہاں بنا دیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کر دیا ہے، تو عجب اور کبر اور خود بینی کا ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اس نے مجھے نفس کے عجب سے بچانے کے لیے مستقل علاج میرا ساتھ رکھا ہے۔ تو جب وہ عجب، یہ جو میرا تکبر اور پندار اور خود بینی کا جو خطرہ نفس میں پیدا ہونے کا جو اندیشہ ہے، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہر روز میری بیوی میری طبیب ہے، میرا علاج کرتی رہتی ہے۔ جب میرے ساتھ گستاخی کرتی ہے، اس طرح پیش آتی ہے، تو میرے دماغ سے سب عجب کبر اور پندار نکل جاتا ہے۔ میں نفس کو کہتا ہوں ابو الحسن خرقانی یہ ہے تیرا مقام جو تیری بیوی کہہ رہی ہے، اسی وقت سیدھا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے نفس کو کبر اور عجب اور خود بینی سے بچانے کے لیے اللہ چونکہ ہر وقت اونچا کرتا رہتا ہے درجہ، لہذا ہر وقت اونچا کرنے کی وجہ سے ہر وقت مستقل طبیب میرا ساتھ رکھا ہے، یہ میرا علاج کرتی رہتی ہے۔ اس لیے دوست احباب لوگ کبھی شکوہ، اگر نفس کا علاج ساتھ نہ ہو، ساتھ نفس کا علاج نہ ہو تو ہر نفس ولی بھی ہو تو فرعون بن جائے، عجب اور کبر اور خود بینی کے باعث نمرود بن جائے، حامان بن جائے۔ نفس اپنی سرشت سے کبھی باز نہیں آتا، نفس کی سرشت میں شیطانی ہے، یہ باز نہیں آتا، لہذا اس کا علاج ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے بھی اور تذلیل نفس کے ذریعے بھی جاری رہنا چاہیے۔ ریاضت بھی رہے، مجاہدہ بھی رہے، اور تواضع انکساری اور نفس کی تذلیل بھی رہے، تاکہ عجب اور کبر کا علاج عجب و کبر پیدا ہونے سے پہلے یا ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے۔ اگر زندگی کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور ان کا کچھ حصہ بھی زندگی میں اپنا لیں تو سمجھ لیں کہ سلوک کی راہ پر، تصوف و طریقت اور اللہ کی دوستی کی راہ پہ کم سے کم چل پڑے، یا اس راہ کا پتہ چل گیا، راہ کا پتہ چل گیا تو دوستی تو اس کو ملے گی جو جتنا راہ پہ چلے گا، راہ پہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔